الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس پر اعتماد کرتے ہوئے دل سے مان لینا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ میں نے کیا عرض کیا بولا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کر لینا، اس کو مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، کیونکہ دل تسلیم کرتا ہے، اس لیے ایمان کو حاصل کرنا بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمان حاصل کرنا مشکل کام ہے، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ ایسی نہیں ہے، یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں ورزش کرنا پڑے، اپنی باڈی بنانی پڑے، صبح شام دوڑ لگانی پڑے، اچھے کھانے کھانے پڑے اور اچھی غذائیں حاصل کرنی پڑے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ ورزش کرے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، وزن اٹھائے گا پھر مومن بنے گا، نہیں۔ جس جگہ انسان بیٹھا ہے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے انسان مومن بن سکتے ہیں۔ بس دو کام کرنے ہیں، زبان سے اقرار کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دل سے تصدیق کرنی ہے۔ بس جس نے اقرار کر لیا اور دل سے تصدیق کر دی تو اس کو ایمان حاصل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایمان کی کیفیات کو بڑھانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی قرآن عظیم الشان میں ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے بعد عمل صالح کا تذکرہ بھی لازمی فرمایا ہے۔ پورے قرآن شریف کو آپ کو پڑھ کے دیکھیں، غور سے مطالعہ کریں تو جہاں پر بھی ایمان کا ذکر ہے وہاں پر عمل صالح کا بھی ذکر ہے، نیک عمل کرنے کی بھی ترغیب ہے۔ کیوں کہ محض ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے انسان کو ایمان کا مل جانا، اتنا بڑا انعام ہے کہ اس سے بڑا کوئی انعام اور ہو سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی برکت سے انسان دنیا کے اندر بھی انعامات حاصل کرتا ہے، عزتیں حاصل کرتا ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ عزت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے ہے۔ اور آخرت کے جتنے بھی انعامات ہیں، آخرت کے جتنے بھی مراتب ہیں، جتنے بھی منازل ہیں، وہ ایمان ہی کی برکت سے ملنے ہیں، ایمان کے بغیر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں جس کے راوی حضرت ابن بجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث شریف تھوڑی سی لمبی ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ایک بات وہاں سے اٹھا کے عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنا مرضی خوش عیش زندگی گزار لے، اچھے سے اچھا لباس پہن لے، اچھے سے اچھا کھانا کھا لے، بالآخر قیامت کے دن اس بندے کو اس دنیا میں عیش پرستی کی وجہ سے
اور خوشحالی کی وجہ سے نعمتوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایمان نہیں ہوگا، یا پھر صرف محض دنیا میں کھانا پینا اور عیش پرستی تھی، اعمال نہیں تھے، تو اس کی وجہ سے آخرت میں فرمایا کہ بہت سے لوگ پہننے والے ننگے ہوں گے۔ پہننے والے کیا ہوں گے؟ ننگے ہوں گے۔ کھانے پینے والے بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے۔ بہت سے معزز ذلیل ہوں گے۔ اور فرمایا اس دنیا میں فقر و فاقہ سے زندگی گزارنے والے، لباس جن کو مکمل بھی نہیں ملتا، ایسے بے لباس لوگ لیکن ایمان اور اعمال کی وجہ سے آخرت میں معزز ہوں گے، اچھے اچھے لباس پہنیں گے، عیش اور عشرت کی زندگی اور خوبصورت زندگی گزاریں گے۔ تو فرمایا ہر بندہ اس دنیا میں جو معزز بننے کی کوشش کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، وہ آخرت میں ذلیل ہوگا، اور اس دنیا کے اندر جو اللہ کو راضی کر رہا ہے لوگوں سے پرواہ کیے بغیر، وہ آخرت میں اپنی عزت حاصل کر رہا ہے، کیونکہ اعمال صالح کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے اس کو آخرت میں عزت ملے گی۔ تو خلاصہ حدیث یہ ہے کہ عزت حاصل کرنے والے، اس دنیا کی عزت حاصل کرنے والے آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ وہ اپنے لیے آخرت میں ذلت خرید رہے ہیں، ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو اس دنیا میں دنیا والوں کی نظر میں، کافروں کی نظر میں، فاسقوں کی نظر میں بھلے وہ دین پہ چلنے کی وجہ سے ذلیل ہیں کہ ان کو لوگ چھوٹا کمتر سمجھتے ہیں، اور ان کو لوگ غریب سمجھتے ہیں، یا ان کو لوگ سب بیوقوف سمجھتے ہیں کہ دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی، اور یہ جناب ابھی دیکھو اسی چکر میں، اسی قدامت والے لباس میں اور اسی جو ہے جگہ پہ بیٹھ کر ابھی تک جو ہے نا وہیں پہ وہیں ہے، ترقی کی رکاوٹ ہے، طرح طرح کے تانے حاصل کرتا ہے، لیکن دین پہ چلتا رہتا ہے وہ بندہ۔ ان تانوں کو سننے کی بجائے ان کو سن کر ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے، دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، پرواہ کیے بغیر وہ اپنے اعمال کو سدھارنے میں لگا رہتا ہے، اپنے ایمان کو بڑھانے میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا آخرت کے لیے عزت کٹھی کر رہا ہے، اس کے بدلے میں یہ دنیا میں ذلیل ہونے والا آخرت میں معزز ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس حدیث سے سبق مل رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان کو بڑھانا ہے اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ کسی بھی نعمت کو جب بندہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے عمومی طور پر دو چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ نمبر ایک اس کی حفاظت کرنا، اور نمبر دو کہ اس چیز کی قدردانی کرنا۔ قدر کرنا اور کیا کرنا؟ حفاظت کرنا۔ نہ قدری سے نعمت چھن جاتی ہے، حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے وہ نعمت کم ہو جاتی ہے، یہ انسان اس نعمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں عنوان یہی ہے کہ ایمان کیسے محفوظ ہو، اور ایمان کی کون سی ایسی جہات ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی سمتیں ہیں کہ جن کا اگر پہرا بٹھا لیا جائے تو انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر حفاظت نہ کیا جائے تو انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم نے اس مجلس میں یہی بات سمجھنی ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں جو آپ سے عرض کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف لے کر آئے ہیں ان کا اقرار بھی کرنا اور اس کی تصدیق بھی کرنا، یہ ایمان ہے۔ بس اب اس ایمان کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، مومن بننے کے بعد، اب عمل صالح کر کے اس ایمان کی کیفیت کو بڑھانا ہے، نماز سے، روزے سے، ذکر سے، صدقے سے، صدقات سے، خیرات سے، دیگر نیک اعمال سے، حقوق اللہ کا اہتمام، حقوق العباد کا اہتمام، ان چیزوں سے ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، جہاں تک اللہ چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کہ ایسی محنت اس کی انتہا نہیں ہے، جو کرتا جائے گا بڑھتا جائے گا، کرتا جائے گا بڑھتا جائے گا، اور اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی وہ آخرت میں اپنا درجہ حاصل کر لے گا۔ یہ ایک ایسی محنت ہے جس کا انسان کو مکلف بنا دیا گیا اور دروازہ کھول دیا گیا، جتنا مرضی حاصل کر سکتا ہے کر لے، اس دنیا میں مرنے سے پہلے کر لے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تک سانس چل رہی ہے تب تک چانس مل رہا ہے، جب تک سانس چل رہی ہے تب تک چانس مل رہا ہے، جب سانس بند ہو جائے گی چانس ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس دنیا میں ایمان کو بڑھا کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور آخرت کو ہم اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے زیادہ لوٹ سکتے ہیں۔ تو ایمان اللہ کا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔
ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں یہ انعام عطا فرما دی، اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں ایمان والوں میں رکھے ہیں، وگرنہ وہ واقعہ ذہن میں رکھیں اپنے آپ کو سنانے کے لیے۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ عیسائیوں کی بستی سے گزر رہے تھے، صلیب کا نشان دیکھا، کہنے کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، ایک خدا کو چھوڑ کر کئی خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، کئی خدا مانتے ہیں۔ پکڑ آ گئی، حافظ الحدیث تھے، ساری حدیثیں بھول گئیں، حافظ القرآن تھے، سارا قرآن بھول گیا۔ گناہ کی وجہ سے انسان بھول جاتا ہے، جہاں عصیان وہاں نسیان، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جہاں گناہ ہوگا وہاں بھول بھی، جہاں عصیان وہاں نسیان۔ حضرت جی کی دفعہ واقعہ سنانے لگے ہمارے خواجہ مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، ہم اپنے شیخ کا، ہمارے دادا پیر خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا، ہمارے حضرت وہ واقعہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا چل رہا تھا، ان کا شاگرد تھا، اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکے پہ پڑی، شہوت کی نظر سے دیکھا اور کہنے لگے کہ اپنے استاد سے کہنے لگے کہ ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، یعنی وہ دل میں وہ غیر کی محبت تھی، اس محبت میں کہہ بیٹھا۔ تو حضرت نے فرمایا توبہ کر لو، وگرنہ جو ہے نا وہ تم اس کا وبال پہنچ کے رہے گا۔ اس نے کہا نہیں میں نے تو ویسے کہا تھا، اس نے توبہ نہیں کی، تو ٹھیک کچھ عرصے کے بعد اس کو، وہ حافظ قرآن تھا لڑکا، اس کو قرآن بھول گیا۔ ہمارے حضرت یہ واقعہ سنا کے فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ گناہ کرے گا، بدنگاہی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا وبال یہ دیں گے کہ جو اس نے پڑھا ہوگا، اس نے یاد کیا ہوگا، نیک اعمال جو اس کو شوق لگا ہوگا، وہ اللہ اس سے چھین لیں گے۔ تو بہرحال حفاظت بھی کرنی ہے، ایمان کو بڑھانا بھی ہے۔ تو ایمان اتنا بڑا انعام ہے کہ ہمیں اللہ نے ماں کی گود میں دے دیا، اس کی قدر کرنی ہے اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ اس کی آپ حفاظت فرمائیے، کیونکہ جب انسان مستغنی ہو جاتا ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کا شکر بجا لانا بھی واجب ہے۔ فرمایا سوتے وقت کہا کرو اللہ سے، باتیں کیا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اور صبح جب اٹھو تو پھر بھی یہی کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی حالت میں جگایا ہے، اللہ کا شکر ادا، روزانہ شکر ادا کرو۔ تو حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نظر ڈال کے کہا کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، حتیٰ کہ وہاں ایک لڑکی سے، خوبصورت لڑکی سے عشق ہو گیا، ان کو محبت ہو گئی، یہ اللہ کا عذاب تھا ان کے لیے۔ تو اس لڑکی سے محبت ہونے کی وجہ سے اس کو حاصل کرنے کے چکر میں سور چلانے لگ گئے، حالانکہ شریعت میں سور چلانا رکھنا سب حرام ہے، تو سور چلانے لگ گئے۔ پھر ان کے خلیفہ حضرت شبلی رحمہ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گئے، ان سے سبب پوچھا، تو اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور بتایا کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، تجھے چھوڑ کر یہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی کہ تو کون ہوتا ہے ہمیں پوچھنے والا، اگر تمہیں ایمان دیا تو ہم نے اپنے فضل سے دیا، ان کو محروم رکھو تو ہماری تقدیر ہے۔ تو اپنے ایمان پہ کیا کرنا، اللہ کا شکر، اللہ تیرا شکر ہے، یعنی کہ میں ایمان والا ہوں، میں نمازی ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں نیک ہوں، یہ جو میں ہے نا یہ انسان کو پھر محروم کرتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا انعام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس لیے ہم اس ایمان کا شکر بھی ادا کریں اور ایمان کی حفاظت بھی کرتے رہیں اور ایمان کو بڑھانے والے اعمال کرتے رہیں۔ تو سنیے ذرا کہ ایمان کی 4 جہاد ہیں، یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایمان کی قدر کرنی ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان طلب سے ملتا ہے۔ ایمان کس سے ملتا ہے؟ طلب سے، بے طلبوں کو نہیں ملتا۔ طلب لگا کے اللہ سے مانگنا، دل سے مانگنا کہ اللہ ایمان کو ترقی عطا فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمارے حضرت دعا فرما کرتے تھے، ہمیشہ فرما کرتے تھے یا اللہ ایمانی قرآنی اسلامی زندگی عطا فرما، ایمانی قرآنی اسلامی زندگی عطا فرما۔ حضرت مدین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے تہجد میں اٹھتے تھے، تلاوت فرماتے، استغفار فرماتے، اور سب سے آخر میں جو سب سے زیادہ رو رو کے دعا کرتے تھے، گھنٹہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ روتے رہتے تھے، یہ دعا ہوتی تھی اللہ بس ایمان محفوظ کر لینا، اللہ ایمان محفوظ کر لینا۔ خود فرمایا کہ جب میں ازبکستان روس کی ریاستوں میں گیا تو وہاں ایک بوڑھی خاتون جس کی عمر 80 سال یا 90 سال تھی، تو وہ اس وقت جب وہاں پر دہریوں کا انقلاب آیا ہوا تھا، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس وقت وہ کلمہ جہاد بلند کرتی تھی اور سب کے سامنے کلمہ شہادت بلند کرتی تھی، اور چوک میں کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز سے، جس وقت جس گھر میں ایک عربی کی عبارت بھی نکل آتی تھی تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، شہید کر دیا جاتا تھا۔
اس دور میں اس عورت نے ایسی محنت کی، ایسی جرأت اور بہادری کی مثال پیش کی، تو مقامی علماء نے کہا حضرت اس نے پیغام بھیجا ہے، وہ بڑی ایماندار عورت ہے، نیک عورت ہے، اس کا یہ کارنامہ ہے، وہ آپ سے دعائیں لینا چاہتی۔ ہمارا حضرت فرماتے جب میں گیا، وہ پردے میں چادر تان کے پڑی ہوئی تھی، اس سے اٹھا نہیں جاتا تھا، وہ ضعیف تھی، کمزور تھی، تو اس نے مجھے کہا میرے لیے دعا فرمائیں۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس نے کہا بس یہ دعا کر دیں آپ کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بڑی قیمتی چیز ہے، ہمارے ہاں تو اس کی اہمیت نہیں ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہمارے حضرت فرما کرتے تھے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر ان کا اثر محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن موت کے وقت ان کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ ان میں سے فرمایا ایک بدنگاہی کرنا اور دوسرا فحش کام کرنا۔ فرمایا زندگی میں وبال ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن آخری وقت میں اس کا یہ وبال ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ نہیں کرے گا، مستقل عادت بنا لے گا بدنگاہی کی اور فحش کام کی، اگر توبہ نہیں کرے گا، اس کو نہیں چھوڑے گا، تو آخری وقت اس کو اللہ ایمان سے محروم کر دے گا۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو بچانا بھی، اس کی قدر بھی کرنا۔ طلب سے ایمان ملتا ہے، طلب ہی سے ایمان بڑھتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین سبب اللہ کی محبت ہے، اللہ کی صحبت ہے۔ بلکہ یہ ایک الگ عنوان ہے۔ طلب تھی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ غریب ہیں، شکل کے انوکھے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، رنگ کے کالے ہیں، لیکن اس کے باوجود طلب تھی۔ کافر مار رہے ہیں، پتھر سینے پہ رکھ رہے ہیں، گرم ریت پہ لٹا رہے ہیں، وہ پھر بھی فرما رہے ہیں احد احد۔ ادھر کوڑا لگتا ہے، فرماتے ہیں احد، کہتے ہیں اللہ کو نہیں مانو، لات کی قسم کھاؤ، عزا کو مانو، کہتے ہیں نہیں اللہ ایک ہی ہے، کوئی لات نہیں، کوئی عزا نہیں، کوئی منات نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ ایک ہے۔ ایک مار مار کے تھکتا تھا، وہ چلا جاتا، دوسرا آ جاتا، وہ مار مار کے تھکتا، تیسرا آ جاتا، وہ مارتا۔ عرب کے صحرا کی ریت، گرم ریت کے اوپر لٹا کر ننگے بدن اوپر کوڑے مارے جا رہے، جب تھک جاتے تھے سارے کے سارے تو گرم پتھر کی سل اٹھا کے سینے پہ رکھ دی جاتی تھی، تو پھر ہی فرماتے تھے احد۔ جو ہی آزاد ہوئے، آزاد ہونے کے بعد سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، غلامی ایسی اختیار کی کہ آخر کے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سب سے اول لوگوں میں جہاں ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ ہوں گے، تو وہاں بلال بھی پہلی صف میں حضور کے ساتھ جنت جا رہے ہوں گے۔ حضور معراج پہ تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، بلال کون سا عمل کرتے ہو، چلتے تم زمین پہ ہو، عرش پہ تمہارے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، وضو کرنے کے بعد اور نفل پڑھ لیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں جو آپ ہی کی تعلیم ہے، بس اس کی برکت سے حضور نے فرمایا تمہارا یہی عمل ہے کہ تم چلتے عرش پہ فرش پہ ہو، اور مقام اللہ نے کیا دیا کہ عرش والے تمہاری اتنی اللہ نے عزت دی کہ وہاں تمہارا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب ایمان بندہ بڑھاتا ہے تو اس کا تذکرہ پھر فرشتوں میں اللہ فرماتے ہیں، بڑے فخر سے، بڑی محبت سے، بڑی عزت سے اس کو وہاں یاد کیا جاتا ہے، یہ میرا فلاں مومن بندہ، یہ میری مومنہ بندی، یہ کیسے اعمال میں دیکھو مجھے راضی کرنے کے لیے لگی۔ اللہ دکھاتے ہیں فرشتوں کو، دیکھو دیکھو میرے اس بندے کو، میری اس بندی کو دیکھو دیکھو، یہ مجھے راضی کرنے کے لیے دیکھو رات تہجد میں اٹھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، گناہ سے بچ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے گناہ لیکن پھر بھی بچ رہا ہے، دیکھو دیکھو میرے بندے کو، اللہ فخر فرماتے ہیں۔ تو طلب تھی تو بلال نوازے گئے، اور ادھر طلب نہیں تھی، ابو جہل خوبصورت ہے، 10 بندوں کا فیصلہ اکیلا کرتا تھا، اتنا ذہین تھا، اس لیے اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا سب سے پہلے، اس کے بعد اس کا نام حضور نے ابو جہل رکھا، اسلام دین سے دور ہونے کی وجہ سے۔ تو جہاں 10 بندے فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے تھے وہاں ٹپک پڑتا، تو لمحوں میں 10 بندوں کی عقل کے برابر اللہ اس کو عقل دی تھی، فیصلہ کر جاتا تھا، لوگ حیران رہ جاتے، خوبصورت اتنا، چہرہ چمکتا تھا، آل اولاد والا ہے، خاندان والا ہے، اور عہدہ ہے، قریش کا سردار ہے، اور نسبت دیکھو حضور کے چچے ہیں، نسبت قربت ہونے کے باوجود بے طلب ہونے کی وجہ سے ابو جہل مارا گیا، ہلاک ہو محروم رہا ایمان سے۔ طلب ہوگی تو ملے گا، یہ ذہن میں رکھیں، طلب نہیں ہوگی تو نہیں ملے گا، بے طلب کو اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے، طلب پیدا کرنا پڑتی۔ ابو لہب کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا تھا، چچا ہے، طلب نہیں تھی، خوبصورت ہونے کے باوجود، بیوی بھی خوبصورت، خود بھی خوبصورت، مالدار ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، خاندان اونچا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو واصل جہنم فرمایا، طلب نہیں تھی، ایمان سے محروم ہو گیا۔ ادھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھو، ابو ہریرہ کو 60 سال کی عمر ہے، بڑھاپے کی عمر میں ایمان لائے، بال سفید ہو رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے بھی پورے نہیں ہیں،
کھانا بھی نہیں ملتا، صدقہ آ جاتا ہے حضور دے دیتے ہیں، اصحاب صفہ کو کھا لیتے ہیں ورنہ بھوکے۔ خود فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ بھوک کی وجہ سے میں رستے میں بیٹھ جاتا تھا اور قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا اس نیت سے کہ کوئی دیکھے اور مجھے آ کے گھر لے جائے اور میری مہمان نوازی کر دے، مجھے کھانا کھلا دے۔ اس وقت رواج تھا، عرب تھا، مانگنے کا رواج نہیں تھا، برا ہی اس وقت عرب اس بات کا خیال کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، شریعت میں مانگنا برا ہے، تو وہ رستے میں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، اگلا بندہ سمجھ جاتا، خود اٹھا کے وہ فرماتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کوئی نہیں ملتا تھا، کھانا نہیں، کئی دن بھوکا رہنا پڑتا تھا، تو میں بے ہوش ہو جاتا، لوگ سمجھتے مرغی کا دورہ پڑا ہوا ہے، حالانکہ مرغی نہیں ہوتی تھی، مجھے بھوک کی وجہ سے میں حواس باختہ ہو جاتا تھا، میں اپنا دماغ کھو جاتا تھا بھوک کی وجہ۔ غریب الدیار ہیں، مسافر ہیں، دین سیکھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں دین، اور 5000 سے اوپر روایات محدث اعظم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے اس امت کو حضور سے روایات نقل کر کے دی ہیں، 5000 سے اوپر۔ ایسی طلب، کتنا بڑا محدث بنا۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، باپ نے کہا کہ آتش کدہ میں جہاں آگ جلاتے ہیں انگیٹھی، ان گھروں میں جو مجوسی لوگ ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے گھروں میں کمرہ بنایا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس میں وہ آگ جلا، وہ سمجھتے ہیں ہمارا جو خدا ہے وہ آگ ہے، تو باپ نے ذمہ داری لگائی ہوئی تھی آگ بجھنے نہیں دینی، جب بجھ جاتی یا ایسا ہو جاتی تو مار پڑتی، باپ کی طرف سختی ہوتی، چھتر لگتے، ڈنڈے لگتے، بڑے پریشان، بڑے تنگ، کیا کروں، جان کیسے چھوٹے۔ دل میں جو کہ حدیث میں آتا ہے ہر بچہ فطرت اسلام لے کر آتا ہے، دل میں اسلام کی اس کو رہنمائی دی جاتی، لیکن اس کے بعد اس کے جو والدین ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں یا اس کو بدمذہب بنا دیتے ہیں۔ ان کا ماحول جو ہے، جیسا گھر کا ماحول ویسے انسان اس ماحول میں تربیت پا جاتا ہے۔ تو باپ سے تنگ تھے اور فطرت سلیم اندر سے ان کی ضمیر بولتی تھی کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے حق چاہیے، حق کی تلاش میں نکل پڑے، گھر کو الوداع کہہ دیا، خدا کی شان اغوا ہو گئے۔ مختصر یہ بکتے بکاتے مدینہ طیبہ جس وقت یثرب کہا جاتا تھا، اور یہ اس وقت اس ملک عرب میں زیادہ زرخیز زمینوں کی جگہ تھی اور یہاں باغات کھجور کے بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کو نخلستان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہاں پہ پہنچے یہودی کے آگے غلامی میں خدمت کرنے لگے، باغبانی کرنے لگے۔ اس سے پہلے وہ 2 راہبوں کے پاس اسی دوران رہ کے آئے، تربیت حاصل کر کے، ایک راہب کی خدمت میں گئے کہ مجھے راہ حق بتائیں، انہوں نے کہا میری خانقاہ میں رہنا ہوگا یا میری خدمت کرنی ہوگی، رہ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہونے لگا، اس کا انتقال ہونے لگا، تو کہنے لگے کہ اب آپ تو فوت ہو رہے ہیں، میرا راستہ تو ابھی ادھورا ہے، تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک اور راہب ہے، اس کے پاس تمہاری منزل تمہیں مل جائے گی۔ وہاں گیا تو اس کا بھی انتقال ہونے لگا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو صرف ہمارے جو ہے آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے ہی جانتے ہیں۔ کہنے لگے جلدی بتائیں مجھے، اس سے پہلے کہ آپ کو موت آ جائے۔ طلب دیکھو کتنی زیادہ ہے ایمان کی، اور حق تلاش کرنے کی طلب کتنی زیادہ ہے۔ کہنے لگے کہ بتائیے مجھے، انہوں نے کہا وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کے بارے میں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور لوگ ان کو ہجرت پہ مجبور کر دیں گے، اگر میں زندہ رہا تو میں ان کی مدد بھی کروں گا، اور اگر میں زندہ رہا تو ان پہ ایمان بھی لاؤں گا۔ تم اگر راہ حق چاہتے ہو تو ان کی خدمت میں پہنچ جانا، میں پہچانوں گا کیسے؟ 3 نشانیاں۔ نمبر 1، صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے۔ نمبر 1 صدقہ قبول نہیں کریں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کر لیں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اس کے اوپر ان کا نام بھی لکھا ہوگا اور اللہ اور اس کی رسالت کی مہر بھی لگی ہوگی، یعنی محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ اچھا یہاں ایک غلط فہمی دور کر لیجئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہر کی نبوت کی مہر ہے اس کے اوپر لفظ محمد رسول اللہ کندہ ہوگا، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ حضور کی وہ مہر ہے جو حضور نے اپنی انگوٹھی کے لیے بادشاہوں کو خطوط لکھنے کے لیے بطور ثبت کرنے کے، مہر لگانے کے بنوائی تھی۔ حضور کی جو کندھوں کے اوپر تھی اس کے اوپر یہ الفاظ نہیں لکھے ہوئے تھے، سمجھا رہی؟ ہاں یہ ہے کہ نسبت یہ اس بات کی تھی کہ آپ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے کندھوں کے نیچے نبوت کی جو مہر ہے اس بات کی علامت ہے کہ بس آپ پہ اب نبوت مکمل ہوئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔
بہرحال یہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان کیا ہوگی؟ مہر لگی ہوگی، اور اسی بات کی یہ نسبت ہوگی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو جو ان کے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ منسوب ہوں گے، اور وہ اللہ کے واقعی سچے نبی ہوں گے، اور آپ نے ان پہ کیا لانا؟ ایمان لانا۔ بہرحال اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں سے رخصت ہوئے اس کے انتقال کے بعد، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سیدھا مدینہ طیبہ جہاں پہنچے تھے وہاں اس جستجو میں زندگی گزارنے لگے کہ کون سا ایسا وقت آئے کہ میں ان کی خدمت میں پہنچوں اور وہ مبعوث ہوں، نبوت کا دعویٰ کرے، مجھے کیسے وہ ملیں گے؟ صبح بھی شام بھی کوئی بندہ آ جاتا باہر سے پوچھتے، کوئی نئی خبر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، لمبا درخت تھا اور اس کے اوپر کھجوریں کافی تھیں، تو مالک نے کہا کہ اوپر چڑھو اور کھجوریں اتار کے نیچے لاؤ۔ اب عرب لوگ جو ہیں وہ کھجوریں کچی اتار کے ان کو خاص طریقے سے پکاتے ہیں، پکنے کے بعد پھر آگے بیچتے ہیں، منڈی میں بھیجتے ہیں۔ تو اپنے رواج کے مطابق اتروا رہے تھے، کھجور کا پھل کا موسم تھا۔ نیچے اس مالک کو جو یہودی تھا اس کو کوئی دوست ملنے آیا، اس نے کہا پتہ چلا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کوئی نئی خبر؟ آ جائیے، کیا آئی ہے؟ تو نے کہا جی یہاں پر ایک ایسا آدمی آیا ہے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے، جو تھوڑا عرصہ پہلے آیا ہے، اس کا دین بڑا پھیل رہا ہے، لوگ اس پہ بڑا ایمان لا رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابھی اوپر کہاں لگا کے جو بھی آتا تھا کہاں لگا لیتے تھے کہ مجھے خبر ملی۔ اتنی خوشی ہوئی کہ اوپر سے چھلانگ مار دی، اوپر سے چھلانگ، طلب دیکھیں کتنی ہے، چھلانگ اوپر سے مار دی۔ اچھا وہ کہاں ہے؟ نام ان کا کیا ہے؟ تو اب وہ یہودی اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں اور ہمارے دین سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر رکھا۔ اس نے زخ کے زور سے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اب جب تھپڑ لگا تو ظاہر تکلیف ہوئی، منہ نیچے کر کے بیچارے پیچھے ہٹ گئے، کچھ کہہ نہیں سکے، غلام بھی تھے، کہہ سکتے بھی نہیں تھے، خیر برداشت کر گئے۔ لیکن یقین ہو گیا کہ میرا مطلوب مجھے ملنے والا ہے۔ کام کیا تو اس وقت رواج کے مطابق کھجوریں جتنی ملتی تھیں وہ کھجوریں ملی مزدوری میں، شام کو جب چھٹی ہوئی تو سیدھا وہ کھجوریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوچھتے پاچھتے پہنچ گئے، پوچھتے پوچھتے حضور کی خدمت میں۔ جب حضور کی خدمت میں پہنچے جا کے پوچھا بے آپ میں سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک مجلس میں ایسے گھل مل کے بیٹھتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا، اور اس وقت لوگوں کے ذہن میں تھا کہ کوئی نبی ہے تو بڑی شان والے تخت پہ ہوں گے اور بڑا ان کا منصب ہوگا اور بڑا ان کا جو ہے نا وہ آگے پیچھے پہرے دار ہوں گے، سیکورٹی والے ہوں گے، جیسے ایک ذہن تھا ان کا بادشاہی نظام انہوں نے دیکھا ہوا تھا، وہ سمجھے شاید ایسا ہی ہے۔ لیکن دیکھا جہاں تو بھائی وہ ساری ایک جگہ نیچے ہی بیٹھے، تو پوچھنے لگے کہ آپ میں سے جو ہے وہ اللہ کے نبی کون ہے؟ کس نے بتایا وہ سامنے جو بیچ میں بیٹھے، بغیر پرواہ کیے بڑی تیزی کے ساتھ پہنچے اور جا کے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور جاتے ہی کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ صدقہ لے کر آیا۔ تو حضور نے فرمایا صدقہ ہمارے لیے لینا صحیح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے دے دو، میں اس کو تقسیم کر دیتا ہوں۔ حضور نے پکڑا اور جو صحابہ تشریف فرما تھے آپ نے تقسیم کر دیا، خود نہیں کھایا، پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ کچھ دیر بیٹھے واپس چلے گئے، دوبارہ پھر موقع تلاش کر کے چھپ چھپا کے دوبارہ پھر کھجوریں لے کے حاضر ہوئی۔ اب پھر تھوڑی سی گفتگو ہوئی اور پھر اس کے بعد عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے کھجوریں لے کر آیا ہوں۔ تو حضور کی عادت شریف آتی، حضور پوچھتے تھے بھی کیا ہے یہ؟ ہمارے اکابر کو بھی ہم نے اپنے شیخ کو بھی دیکھا، ہمارے استاد حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ حدیث، ہمارے بخاری شریف کے استاد محترم، ان کو بھی دیکھا اور بھی کہ اکابر کو دیکھا، جب کوئی ہدیہ دیتے پوچھتے بھی کیا ہے، تو حضور بھی پوچھا کرتے تھے کیا ہے، کیوں لے کر آئے ہو، کیا کس نیت سے؟ تو پوچھا بھی کیا ہے، تو عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے میں ہدیہ لے کر آیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ہدیہ ہم قبول کرتے ہیں۔ دوسری نشانی پوری ہو گئی، اب تیسری کے لیے سوچو بچار کر رہے ہیں کہ میں کیسے حضور کو کہوں کہ میرے نبوت دکھائیں۔ حضور کو بدریہ وہی معلوم ہو گیا کہ سلمان تیسری شخص دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سلمان آگے آؤ، آپ نے آگے فرمایا اور آگے کر کے اپنا کرتا پیچھے ہٹا دیا اور فرمایا دیکھ لو وہ نبی جس کو تم تلاش کرنا چاہ رہے ہو، جس کو تم دیکھنا چاہ رہے ہو، آ کے دیکھ لو، زیارت کر لو اس کی۔ اور دیکھا، ساتھ چوما اور اس کے بعد فوراً ہی ایمان لے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے شاگردوں میں اپنے غلاموں میں شامل فرمائیں۔ خیر اسلام لے آئے، دیکھو کہاں سے چلے، فارس سے،
او بکتے بکاتے کہاں پہنچے اور کس طرح طلب سے حضور کی خدمت پہ پہنچے تو ایمان نصیب ہو گیا. اور کیسا ایمان نصیب ہو؟ کبائر صحابہ میں شامل ہوئے. غزوہ خندق لڑی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ خندقیں کھودو، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو خندقوں سے فتح یابی ملتی ہے، تو آپ بھی ایسا کریں. تو حضور کو بہت مشورہ پسند آیا. حضور نے خندق کھدوائی اور پھر اس خندق ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ فتح عطا فرما دی، کافروں کو زیر فرما دیا. اور جو منجنیق ہے، توپ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی کے مشورے سے استعمال ہوئی. اس زمانے میں پتھر پھینکنے والی جو توپ جو بعد میں جا کے وہ کیا بنی؟ توپ بنی، اور وہ گولہ مارنے والی، بم مارنے والی، بارود والی، آج کے زمانے میں وہ ٹینک بنا. تو بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے عرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلامی ہے، یہودی ہی غلامی ہے، میں کیا کروں؟ دل چاہتے آپ کے پاس آؤں. وہ ایسا بدبخت ہے، ایسا متعصب ہے، کوئی نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا. تو پریشانی ہے، میں آپ کے دیدار کے تڑپتا ہوں، ترستا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا اس سے پوچھنا کہ کیا قیمت ہے غلامی کی. مختصر یہ ہے کہ جا کے پوچھ کے آ کے بتایا کہ اللہ کے نبی اتنے کلو سونا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک باغ لگا دیں، اتنے جو ہے نا وہ 100 درخت لگا دیں، جب وہ پھل آور ہوں گے تو میں اس وقت تمہیں آزاد کر دوں گا. اس کے ذہن میں تھا اس وقت مسلمان کمزور ہیں، اتنے پیسے کہاں سے اکٹھے کریں، اور کھجور لگائیں گے تو اس کو پھل آور ہونے کے لیے 15-20 سال بیت جائیں گے، اتنے میں یہ بوڑھا ہو جائے کہ اس کو ویسے میں چھوڑ دوں. اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی، لیکن اس کو نہیں پتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی برحق ہیں. جا کے آ کے بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کیا. حضرت سلمان فارسی کے لیے جو مطلوبہ سونا تھا وہ کٹھا کیا، اس سے اوپر بڑھ گیا، مطلوبہ سونے سے بھی اوپر بڑھ گیا، اتنا کٹھا ہوا. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے. آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ باغ لگایا جو بہت جلدی، عام باغات جیسے 15-20 سال میں پھل آور ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی چند ہی سالوں میں، تھوڑے ہی عرصے میں وہ پھل آور ہو گیا. تو اس کی برکت سے سلمان فارسی کو کیا وہ آزادی نصیب ہوگی. اور یہودی بھی حیران ہو گیا کہ اتنی جلدی یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو آپ کا معجزہ تھا. یہ غلط فہمی کا ازالہ بھی کر لیجیے. جو لوگ کہتے ہیں نا راتوں رات ایک باغ، یہ غلط فہمی، یہ غلط روایت ہے. کوئی ایسی روایت یہ من گھڑت ہے. اپنی مدت مقدار میں جیسے 15-20 سال لگتے ہیں، اس سے کم عرصے میں، بہت کم عرصے میں وہ پھل آور ہو گیا. اس کے درخت جو ہے نا وہ بڑھ گئے اور جس طرح بڑھوتری ہو جاتی ہے وہ ہو گئی. تو یہ آپ کا معجزہ تھا. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک رات میں ہو جائے، اللہ کی تقدیر سے ممکن، یہ ناممکن نہیں ہے. لیکن اللہ ہمیں اسباب کی تعلیم ارشاد فرماتے، اسباب کی تعلیم ارشاد فرماتے. بہرحال حضرت سلمان فارسی کو آزادی نصیب ہوئی اور پھر حضرت سلمان فارسی نے حضور کے ساتھ کئی مارکوں میں، کئی جنگوں میں، جہادی مارکوں میں شرکت فرمائی. اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور اس طرح دیگر صحاب کو جیسے امتیازات عطا فرمائے گئے تو آپ کو بھی بہت سے امتیازات ملے. بہرحال طلب تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے قدموں میں لا بٹھایا اور سلمان فارسی کو اہل ایمان میں شامل فرما لیا. اور ادھر دیکھیں نسبت ہے، چچا ہے، قریبی رشتہ داری ہے، لیکن طلب نہ ہونے کی وجہ سے ہلاکت. اس لیے ہم نے کیا کرنی ہے؟ قدر. واقعی تو اور بھی بڑے سارے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے اتنے ہی کافی ہیں. ہم اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. ایمان کی 4 جہاد ہیں. کتنی جہاد ہیں بھائی؟ ایمان کی 4 جہاد ہیں. یعنی جیسے ہمارا یہ زمین کا سیارہ ہے نا، تو اس کے ایک شمال ہے، ایک جنوب ہے، ایک مشرق، ایک مغرب ہے. تو اسی طرح ایمان کی بھی 4 جہاد ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان چمکتا ہے، بڑھتا ہے، محفوظ ہوتا ہے اور مقبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. ہم نے فکر کرنی کہ نہیں کرنی اپنے ایمان کی؟ کرنی نا انشاءاللہ. تو اس کے لیے بس مختصر وقت میں 4 جہاد سنیں، میں مختصر عرض کروں گا. نمبر 1، پہلی جہت یہ ہے کہ انسان کا ایمان چمکتا ہے یا ایمان انسان کا بڑھتا ہے سچی طلب سے. کس سے؟ سچی. جس کے لیے میں نے ابھی آپ کو واقعہ بتائیں کہ طلب پیدا کریں اپنے اندر. طلب ہوگی تو انسان کا ایمان انشاءاللہ اس کا بڑھے گا، محفوظ ہوگا، مقبول ہوگا اور انسان کو ایمان نصیب ہوگا. دوسری جہت ہے جس سے انسان کا ایمان چمکتا ہے، وہ ہے مجاہدہ. مجاہدے سے، اور مجاہدے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے پہلے ادیان میں لوگ راہب ہوتے تھے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے، بازار اور آبادی کو، شہر کو چھوڑ دیتے، بستی کو جوڑ دیتے، کسی دریا کے کنارے پہ جھونپڑی بنا لی، جنگل میں جا کے بسیرا. ایسا نہیں. حضور نے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ شادی بیاہ نہ کرو، کاروبار نہ کرو،
اور بیوی بچوں میں نہ رہو، خاندان کو نہ سنبھالو، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا سب کچھ، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تک جانے کا راستہ دریاؤں صحراؤں کا نہیں ہے، جنگلوں کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تک جانے کا راستہ انہی بازاروں اور گلی کوچوں سے ہو کر ہی جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اس لیے باقی ادیان میں شادی نہ کرنے سے قرب خداوندی ملتا ہے، اسلام میں شادی کرنے سے قرب خداوندی ملتا ہے۔ فرمایا آدھا ایمان ہو جائے اس کا مکمل ہو جاتا ہے، باقی آدھے کی کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ اب شادی کو عنوان پہ جب طلبہ بات سنتے ہیں تو گھر میں جا کے رولا ڈال دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے شادی کرنی ہے، تو ان کے ماں باپ پھر میرے چونکہ طلبہ بھی یہاں بیٹھے تو وہ کہتے ہیں جی آپ اچھا بیان کرتے ہیں، یہ ہمیں جا کے گھر میں تنگ کرتے ہیں جی شادی کرنی ہے۔ وہ بھائی آپ پہلے پڑھ لو، جو پہلے کام کر رہے ہو وہ کرو، اس کے بعد شادی کی طرف جانا، سمجھ آ رہی؟ تو شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ نکاح کرنے سے انسان کی نگاہیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں اور شرمگاہیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، اس کو میں مکمل تو بعد میں کروں گا، مکمل میں ان 4 جہاد کے بعد کروں گا، لیکن ابھی تھوڑا سا میں اس کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ جن چیزوں سے ایمان خراب ہوتا ہے یا ایمان کی بتی بجھتی ہے یا ایمان کو نقصان ہوتا ہے۔ ایک مثال دے دو آپ کو، بھی کسی نے اگر کھیتی اگائی ہوئی ہے، گندم کاشت کی ہوئی ہے، دھان کاشت کی یا کچھ کا باغات پھلوں کے باغات ہیں، کوئی باغ ہے، کوئی ایک درخت ہی کیوں نہیں ہے، تو درخت کو آگ لگ جائے بالفرض، تو بچانے کے لیے آپ اس کو پانی ڈالیں گے، بجھائیں گے یا نہیں بجھائیں گے؟ تگ کریں گے نا۔ فصل بچانے کے لیے اگر اس میں پانی، دریا کا پانی آ جائے، نہر کا پانی بند ٹوٹ جائے تو کیا خیال ہے، بچائیں گے ویسے چھوڑ دیں گے؟ ابھی جیسے تھوڑا سا پہلے ہمارے علاقے میں جو سیلاب آیا تو بیچارے کیسے لوگ ٹریکٹروں سے اور کرینوں سے، کسیوں سے لگے ہوئے تھے، حالانکہ پتہ تھا پانی وافر ہے، نہیں قابو آنے، لیکن کوشش ہونے کی، ہو سکتا ہے بچے کوشش کرنے والے کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ بھئی ایمان جن سے خراب ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کی لائٹ اور بتی بجھتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ تو جن چیزوں سے ایمان خراب ہوتا ہے یا اس ایمان کی حلاوت ختم ہوتی ہے، ان میں سے ایک ہے بد نگاہی، اپنے نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، بد نگاہی۔ تو ایمان چمکتا ہے، اس کی لائٹ بڑھتی ہے، روشنی، اس کی لائٹ میں روشنی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جیسے درجے سے بجلی ہو، بجلی کی پاور ہوتی چمکتی ہے، اندھیرے میں چمک جائے تو روشنی کر دیتی۔ اس طریقے سے اس ظلمت کے، گناہوں کے دور میں، فتنوں کے دور میں ایمان کے اندر اگر طاقت اور پاور ہوگی تو انشاءاللہ یہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا جو ہے نا وہ بہترین وہ آلہ ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بہترین ایک سبب اللہ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ کیوں کہ اس کے اندر ایک پاور ہے، قوت ہے، وہ روشنی ہے جس سے ایمان مضبوط ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، مقبول ہو رہا ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ چمکتا ہے مجاہدے سے، قربانی سے، اور اس کا میں مطلب بتا رہا تھا کہ اس کا مطلب رہبانیت نہیں ہے، بلکہ ایمان کا وہ نور ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو مجاہدہ کرنا، یعنی اعمال کرنے پڑتے۔ اور آج کل کا مجاہدہ کیا ہے بھائی؟ سردی ہے، دل نہیں کر رہا فجر کو اٹھنے کو، لیکن اٹھنا ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ وضو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، مجاہدہ ہے۔ ٹھیک، گرمی کا موسم ہے، رمضان ہے یا سوار جمعرات کا روزہ رکھنا سنت، رمضان کا فرض رکھنا ہے تو رکھ دیا، مجاہدہ تو قربانی، تھوڑی سی بھوک پیاس برداشت کر لی، یہی مجاہدہ ہے، اور نہیں۔ بد نگاہی کو دل چاہ رہا ہے، آنکھیں جھکا لینی، یہی مجاہدہ ہے۔ ہمارا حضرت فرمایا کرتے تھے جو بندہ بد نگاہی سے بچنے کے لیے آنکھوں کو جھکائے گا، ہر جھکنے والی نظر کے بدلے میں اللہ آخرت میں جنت کے اندر اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ فلاں جگہ بچا، فلاں جگہ بچا، فلاں جگہ میری بندی بچی، فلاں جگہ۔ اور آج کل بد نگاہی چونکہ عام ہے، ہم اس بات کو تمیز بھول جاتے ہیں کہ موبائل کے اوپر تصویریں چل رہی ہیں، جو کچھ چل رہا ہے اس کا دیکھنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب عورتیں نعت خوانوں کو دیکھتی ہیں، عورتیں علماء کو دیکھتی ہیں، یہ بھی بد نگاہی ہے۔ عورتیں نعت خوانوں کو دیکھتی ہیں، بڑے شوق سے سنتی ہیں ان کو۔ آڈیو سنیں، خواتین کیا کریں؟ آڈیو سنیں، اپنا شیخ ہی کیوں نہیں ہے اس کی تصویر میں نہ دیکھیں، اللہ کا حکم ہے، غیر محرم کو نہیں دیکھنا، اپنا استاد، اپنا شیخ غیر محرم ہے، اس کو نہ دیکھیں۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء کو عورتوں نے سننا ہی ہے، منع نہیں کر رہا، سنیں، آڈیو سن لیں۔ تو یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو تصویریں ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، اس میں بہت سے غیر محرم ہوتے ہیں، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، اب وہ بدنگاہی ہو رہی ہے، سب لگے ہوئے ہیں، لیکن پرواہ نہیں ہے اس کی کہ ہم بدنگاہی کر رہے ہیں۔ ہم سمتے شاید آمنے سامنے بدنگاہی ہوتی ہے، یہ پردگی کے ساتھ آمنے سامنے ملنا، یہ بدنگاہی نہیں۔
عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے کہ اس کی آواز بھی غیر محرم تک نہ پہنچے، بجائے اس کے کہ اس کا لباس، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی جسامت کو غیر محرم دیکھے، اس کی آواز بھی پردہ ہے۔ وہ اتنا اپنے گھر میں بھی اتنا ایسا بولے کہ اس کی آواز باہر نہ نکلے۔ تو نگاہیں جھکانے کا جہاں حکم آ گیا جھکا دی، یہ مجاہدہ ہے۔ اسی طرح سچ بولنا ہے، دل کر رہا ہے جھوٹ بول کے جان چھڑا لوں، نہیں، حدیث میں فرمایا سچ میں نجات ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ جھوٹ بولنا کیا ہے، ہلاکت میں پھنسا دیتا ہے بندے کو۔ تو اب یہی ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، جو کچھ مرضی ہو، یہ مجاہدہ ہے۔ تو آج کل کے یہی مجاہدے ہیں، مراقبے کو دل نہیں کر رہا، قرآن کو دل نہیں کر رہا، نماز کو دل نہیں کرنا ہے، یہی مجاہدہ ہے۔ تو اعمال صالحہ سے اور ان کو اختیار کرنے سے، جو نفسانی خواہشات کو ترک کر دینا اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنے سے جو اس کے اوپر تکلیف نفس کو ہوتی ہے، یہی مجاہدہ ہے، اور یہی ایمان کی بتی ہے، یہی روشنی ہے، اور یہی مجاہدہ انسان کے ایمان کی حفاظت کا، بڑھنے کا، مقبول ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، یہ مجاہدہ ہے۔ تکلیف ہوتی ہے نفس کو، اپنا کمایا پیسہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، قربانی کا موسم آ گیا، پیسے ہیں، سب استطاعت ہے، قربانی کرنا، حج ہے، فرض ہو گیا حج ادا کرنا، یہ مجاہدہ ہے۔ بس یہی مجاہدے ہیں، انہی مجاہدوں سے ایمان کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، مقبول ہوتا ہے، اور ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے واقعات بھی ہیں کہ ایمان اعمال سے جن لوگوں نے بچایا، جنہوں نے مجاہدے کیے، کیسے اللہ نے ان کی ایمان کی حفاظت فرما کے ان کو عزت عطا فرمائی۔ بہرحال تیسری جہاد، تو پہلی جہاد کیا ہے بھائی؟ پہلی جہاد کیا ہے؟ طلب، کیا؟ طلب۔ اور دوسری جہاد کیا ہے؟ مجاہدہ۔ مجاہدے کا مطلب اعمال صالحہ کا اختیار کرنا اور گناہوں کو ترک کرنا، چھوڑنا، نفسانی شہوانی خواہشات کو دبانا۔ نمبر 3، ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ پھیلتا ہے ہجرت سے۔ چمکتا تو مجاہدے سے اور پھیلتا کس سے؟ ہجرت سے۔ اب آپ دیکھیں پہلے زمانوں میں ہجرتیں ہوتی تھیں، جب اسلامی جنگیں ہوتی تھی تو اس میں پھر مسلمان بعض دفعہ مغلوب ہوتے تھے، عمل کرنا بعض علاقوں میں مشکل ہوتا تھا، کافروں کی حکومت ہوتی تھی، تو وہاں سے اس لیے منتقل ہونا کہ ہم دارالاسلام میں جائیں، اس جگہ پہ جہاں اپنے ایمان پہ، اپنے اسلام پہ عمل کر سکیں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے گھر بار کو چھوڑ دینا، اس کا بڑا اجر ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ مکہ مکرمہ اپنے گھروں کو، باغات کو، اپنے کاروبار کو، سب کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے، حضور کے ساتھ ہجرت کا حکم آیا، مدینہ طیبہ چلے گئے۔ اور اسی طریقے سے پاکستان جب بنا تو اس وقت مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور بھی اب جیسے شام، فلسطین، غزہ میں، بلاد شام کے علاقوں میں ہو رہے ہیں، مسلمان بیچارے اپنے گھر بار چھوڑ کے نقل مکانی کر رہے، ہجرت۔ لیکن اس کے علاوہ عمومی طور پر اب چونکہ جہاد پوری دنیا میں نہیں ہے، عمومی طور پر ہم ہجرت کیسے کر سکتے ہیں، اس کی کئی شکلیں آج بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر نفلی ہجرت ہی کیوں نہیں ہے، مثلا اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو دینی مدارس میں ڈالنا، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد اپنے گھر میں جاتے ہیں، یہ بھی گھر بار کو چھوڑے، یہ بھی ہجرت ہے، اس سے بھی ایمان پھیلتا ہے، دین پھیلتا ہے۔ تبلیغی جماعت میں 3 دن لگا لینا، 10 دن لگا لینا، چلہ لگا لینا، 4.25 ماہ لگا لینا، سال لگا لینا، یہ اس سے بھی کیا ایمان پھیلتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ یہ بھی کیا ہے بھائی؟ اور بڑی بہترین ہجرت ہے، تبلیغی جماعت میں سفر کرنے کی برکت سے اپنی زندگی بھی سنورتی ہے، اور اپنی برکت سے لاسات لوگوں کے بھی اعمال سنورتے ہیں۔ کتنے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں جو تبلیغی جماعت کی برکت سے ایمان لائے اور مومن ہوئے اور مسلمان تھے اور نیک ہوئے، توبہ طیب ہوئے، گناہگار تھے، فاسق تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، کروڑوں لوگ۔ ایمان پھیلا ہجرت سے پھیلتا ہے۔ خانقاہوں میں چلے جانا، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی خانقاہوں میں قیام کرنا، ہفتہ 10 دن، 2 ماہ، 4 ماہ، 1 سال، ایمان پھیلتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے۔ ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے جو سب سے بہترین عمل ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اور یہ بھی ہجرت ہے کہ انسان کچھ دیر ہی کی نفلی ہجرت کر لے، کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے کسی عالم کی قصہ میں نسبت کی، کسی بزرگ کی مجلس میں جا کے بیٹھ جائے، ان کے بعد نصیحت کی باتیں سن لے، ذکر و اذکار کر لے، ان سے دعائیں لے لے، یہ بھی ایک چھوٹی سی ہجرت ہے، نفلی ہجرت۔ تو ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، ایمان ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم ایمان کے محتاج ہیں۔ ہمارا ایمان، ہم اگر نہیں حفاظت کریں گے، نہیں کوشش کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے تو بڑھنے والے بڑھ جائیں گے، بڑھنے والے
اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ایمان چھین لیتے ہیں، کئی لوگوں کو ایمان دے دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ ایک خبر لگی ہوئی تھی، اس کو میں دیکھ رہا تھا، ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا میں، واٹس ایپ گروپ میں کسی ساتھی نے بھیجی ہوئی تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ ساری زندگی اس نے کفر میں گزاری ہے اور عالمی سطح پر یہ کھیلتا رہا، کھلاڑی ہے، اور یہ مجھے یاد نہیں ہے کس وہ سپورٹ کے شعبے میں تھا، وہ پتہ نہیں باکسنگ کا چیمپئن تھا یا کون تھا، تو کہہ رہے تھے کہ وہ اس نے ساری زندگی کفر میں گزاری، عیسائی تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی عظمت ڈال دی، ایمان لے آیا، تو وہ عمرہ کر رہا تھا، لوگ دکھا رہے دیکھو یہ وہ بندہ ہے جیسے ساری زندگی بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے میں اللہ نے اس کو ایمان دے دیا۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ جو بیچارے ایمان والے ہوتے ہیں اور آخری وقت میں کفر کی طرف میں اعلان ہو گیا، یہودی بن گیا، عیسائی بن گیا، ہندو بن گیا، علمان والحافظ، تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ ہم اللہ سے مانگے، ہم اللہ سے رو رو کے دعائیں کریں کہ اللہ ایمان کو محفوظ فرما، ایمان کی حفاظت فرما، ایمان مقبول فرما۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، بڑے ایمان والے، لیکن آخرت میں اللہ ان کو بے ایمانوں میں کھڑا کر دے گا۔ آخر میں نیکی کوئی ان کے کام نہیں آئے گی، ان کے ریا کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے، شہرت حاصل کرنے کی وجہ سے کچھ نہیں ان کے کام آئے گا۔ اور کتنے ایسے محتاج، غریب، لاچار، ذلیل لوگوں کی نظر میں، لیکن وہ صاحب ایمان لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ ان کو معزز کر دے گا۔ کیوں؟ اخلاص سے لگے رہے تھے، ہر وقت لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے ایمان کی حفاظت۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لگے ہوئے۔ جیسے تبلیغی جماعت میں نکل جو لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، پگڑی پہن لو کیا کیا لوگ باتیں کرتے ہیں، داڑھی تھوڑی سی لمبی ہوگی تو کیا کیا باتیں سننی پڑتی ہیں، ٹخنوں کو ننگا کر لے تو کیا باتیں سننی پڑتی، نوجوان بچی پردہ کر لے کیا باتیں سننی پڑتی، اپنے خاندان سے باتیں سن، کوئی بات نہیں، سننے دو، کرنے دو ان کو باتیں۔ لیکن اس جو ذلت دنیا میں مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں اتنی بڑی عزت عطا فرمانے والے۔ تو ایمان کہ ہم محتاج ہیں، اس لیے دین اسلام کو ہمارے کندھے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق دے دی اور ایمان کی توفیق عطا فرما دی کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، نیکی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، کہ تم پر یہ لوگ احسان رکھتے ہیں اسلام لے آئے، فرمایا یہ اللہ کیسا، قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ فرمایا بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ تم اگر واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ سنا یہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے احسان فرمایا۔ تو دین اسلام یا ایمان کسی کو محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج، اس لیے ہم محتاج بن کے اللہ سے مانگے، رو رو کے اللہ سے مانگے، ہر دعا میں یہ دعا مانگے اللہ ایمان بڑھا دیجئے، ایمان میں ترقی عطا فرما دیجئے، ایمان کو مقبول فرما لیجئے۔ اور چوتھی جہت ہے ایمان محفوظ رہتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی سے۔ دین اسلام کے عمومی طور پر دو حصے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد۔ حقوق العباد کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے اتنی حقوق العباد کی، حقوق اللہ کی۔ اگر نماز پڑھنا فرض چھوڑنا گناہ ہے تو حقوق العباد میں بھی کوتاہی کرنا گناہ ہے، اس میں اس کو ادا کرنا فرض اور واجب ہے۔ چنانچہ بہت سے ایسے اعمال ہیں جس سے ایمان میں ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ملاوٹ۔ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے، ایمان میں ملاوٹ ہوگی۔ یہ ہم چیز میں ملاوٹ نہیں کر رہے، ایمان میں ملاوٹ کر رہے ہیں۔ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے جھوٹ بولا، جس نے جو ہے وہ بغیر شرعی عذر کے طلاق دے دی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے نکاح نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، استطاعت کے باوجود نکاح نہیں کیا ہم میں سے۔ یہ جو حضور فرماتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں، ہم مطلب یہ ہے کہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، اس کا ایمان والوں سے، اسلام والے طریقوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گویا حضور نے یہ فرما کر اپنی امت سے اس کو کیا کر دیا، توبہ کرنے تک فارغ کر دیا، توبہ کریں اور اپنے رستے پہ لوٹ آئیں۔ فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں پہ کرام نہیں کرتا، ہم میں سے نہیں، ملاوٹ ہو گئی بھی ایمان میں۔
ایمان کا کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ تو حقوق العباد کا خیال کرنا، اس سے ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ اس کو نظر انداز کرنے سے انسان کا ایمان گھٹتا جاتا ہے، گھٹتا جاتا ہے، نقصان ہوتا جاتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایمان آخری حد تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر انسان کا لوٹنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے گھر سے جتنا دور چلا جائے اتنا دیر سے واپس آتا ہے نا۔ ایک بندہ یہاں منچن آباد سے باول نگر گیا تو جانے میں کتنا 1 گھنٹہ لگا، آنے میں 2 گھنٹوں میں واپس آ گیا۔ بہاول پور چلا گیا، جانے میں 3 گھنٹے لگے، واپس آنے میں 3 گھنٹے، تو 6 گھنٹے۔ وقت بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ لاہور چلا گیا تو جانے کے 5 گھنٹے، آنے کے 10 گھنٹے لگ گئے، وقت بڑھ گیا۔ جھنگ چلا گیا تو 5 گھنٹے، وقت بڑھ گیا۔ تو جتنا گھر سے دور نکلتا جائے گا اتنا دیر سے واپس لوٹے گا۔ اسی طرح جو ایمان کی حدود سے جتنا کراس کرتا جائے گا، جتنا اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتا جائے گا، ایمان کے رستوں پہ لوٹنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک ساتھی نے خواب عرض کیا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ بیت اللہ پہنچ جاتا ہوں لیکن طواف نہیں کر پاتا۔ پھر کہا کہ مجھے دوسرا دفعہ خواب آیا کہ میں مسجد نبوی پہنچ گیا ہوں، روزہ رسول کو دیکھ رہا ہوں، دل کر رہا ہے میں جا کے سلام پیش کروں، زیارت کروں روزہ اقدس کی، لیکن یکدم میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، حسرت اور افسوس سے میں کھڑا رہ جاتا ہوں۔ تو میں نے اس کو عرض کیا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید میں روحانی طور پر بیت اللہ پہنچ گا، مدینہ پہنچ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ خواب اللہ کی مدد ہوتا ہے، یہ برحق چیز ہے، 40واں حصہ ہے نبوت کا حضور نے فرمایا۔ جو خواب آپ کو آ رہا ہے، آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے تم فرض میں کوتاہی کر رہے ہو، سنت کو چھوڑ رہے ہو۔ سنت کا اہتمام کرو اور فرض نماز کا خاص طور پہ اہتمام کرو، اور اس سے بھی خاص فجر کا اہتمام کرو۔ اس نے اقرار کیا کہ واقعی میں فجر چھوڑ دیتا ہوں، دل میرا بڑا کرتا ہے فجر پڑھوں لیکن چھوٹ جاتی ہے، باقی نماز میں کچھ پڑھ لے تو کبھی چھوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا یہی آپ کو اللہ سے اشارہ ہو رہا ہے، دھیان کرو، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تمہیں متوجہ کر رہے ہیں۔ تو انسان اپنا ایمان کا نقصان کرتا ہے، جس سے کرتا ہے ایسے اعمال سے جس سے ایمان گھٹتا جاتا ہے، گھٹتا جاتا ہے، گھٹتا جاتا ہے، پھر اللہ اس کو متوجہ کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں انسان کو اللہ کے متوجہ کرتی ہیں لیکن انسان سمجھتا نہیں بعض دفعہ۔ ایک صاحب کہنے لگے جی مجھے خواب آیا کہ جی میں گھر میں گیا تو میرے بیوی بچے سب غائب تھے، میں پریشان ہو گیا، گھر خالی ہے۔ تو میں نے کہا تم نے نماز چھوڑی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ دکھایا گیا ہے، کیونکہ حدیث میں اس نے فجر کی نماز چھوڑی، اس کا کنبہ سارا لٹ گیا، تو تمہیں دکھایا گیا روحانی طور پر تم لٹ گئے اور دوبارہ نہ لٹنا۔ کہنے لگا ہاں واقعی ایسا ہوا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے میں جاتا ہوں حرم داخل ہو جاتا ہوں، کبھی طواف کرنے لگتا ہوں طواف نہیں ہوتا، کبھی حجر اسود کے قریب جاتا ہوں جا نہیں پاتا۔ تو میں نے کہا تم اشراق تک جاگتے ہو، اشراق کا وقت آتا ہے تو تم سو جاتے ہو، تو اشراق کا بھی اہتمام کر لیا کرو۔ کہنے لگے ہاں واقعی اشراق تک جاگتا ہوں، اشراق دل کرتا ہے اشراق پڑھوں، پھر میں سو جاتا ہوں، میں نے دوبارہ اٹھ کے دکان پہ جانا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں چلو میں پڑھ لوں گا، تو رہ جاتی ہے۔ میں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اشراق پڑھتے اس نے فجر پڑھی، وہ اشراق بھی وہیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ تم حج عمرے کے ثواب کے قریب پہنچ رہے ہو، اس کو ترک کرو، اللہ تمہیں دکھا رہے ہیں، تم نعمت چھوڑ رہے ہو، تو یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ اللہ ہمیں کیسے متوجہ کر رہے ہیں۔ دنیا کی ہر ہستی ہمیں کہیں نہ کہیں کھو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے محبت میں کمزور ہو جاتی ہے، بھلے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ اپنے بندوں سے محبت کرتی جاتی ہے اور آخری دم تک، یعنی انسان کے آخری سانس تک اس کی متوجہ منتظر رہتی ہے یہ بندہ کب میں تک لوٹے۔ کبھی علماء کے ذریعے اس کو اللہ پیغام بھجواتے ہیں، کبھی اذانوں کے ذریعے، کبھی می بارش طوفان کے ذریعے، کبھی مصائب و علام، کبھی قرضیں، کبھی مرضیں، کبھی نیک مخلص ساتھی، کبھی واعظ و نصیحت کی باتیں، کبھی تکلیف کی صورت میں، کبھی انعام کی شکل میں، اللہ اس کو متوجہ کرتے ہیں اپنی طرف۔ یہ اللہ کا پیار ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے کہ بندے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، لیکن بندہ نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں اس کو انعام دیتا ہوں میری ناشکری کرتا ہے، جب اس کو مصیبت میں ڈالتا ہوں تو مجھے یاد کرتا ہے، پھر اس کو انعام دیتا ہوں کہ پھر میری ناشکری پہ اتراتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کا خیال کریں جس سے ایمان گھٹتا ہے اور بالکل آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا،
کسی بندے کے لیے وبال جان بن جانا، اسی طرح اپنے احباب یا اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا ادا نہ کرنا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ 4 جہاد تھیں جس سے انسان کا ایمان چمکتا ہے، بڑھتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، پھیلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسے اس سے ایمان گھٹتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور ایمان انسان کا بعض دفعہ نکل جاتا ہے، جیسے فرمایا کہ جب بندہ فحش کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان دل سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ایمان کا مقام مرکز دل ہے، اس کا ایمان سے خالی ہو جاتا ہے دل، جب وہ گناہ سے برائی سے فارغ ہو جاتا ہے پھر واپس لوٹ آتا ہے۔ جب بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے گناہ نکل جاتا ہے، وہ ایمان نکل جاتا ہے، جب چوری کر کے فارغ ہو جاتا ہے پھر ایمان لوٹ آتا ہے، یعنی ایمان کی کیفیت سلب ہو جاتی ہے۔ جب ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے، جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کئی ساری چیزوں کی نشاندہی کی حدیث میں، اس وقت انسان کا ایمان معلق ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، پھر واپس لوٹتا ہے جب اس گناہ سے فارغ ہوتا ہے۔ اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ کے بعد اللہ سے مانگے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ تو حقوق العباد کا خاص طور پہ خیال کرنے سے انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اب ایک بات رہے گی، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ میں آخر میں عرض کروں گا کہ ایسی وجوہات ہیں جن سے انسان کا ایمان خالی خالی سا لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہماری بھی ایسی کیفیت ہو، تو توجہ سے سنیے۔ مثال کے طور پر میں کچھ باتیں بول رہا ہوں کہ میں نے اپنے شیخ سے یہ باتیں کئی دفعہ سنی، اور ہمارے شیخ نے اس کے علاوہ اور بھی ایسی باتیں بتائیں، ان باتوں میں سے چند باتیں میں آپ سے نقل کر رہا ہوں۔ تو میں آپ سے مذاکرہ کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی مخاطب ہوں، آپ سے بھی، اور آپ اپنے آپ کو مخاطب کر لیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دل انسان کا کیا لگتا ہے؟ خالی خالی سا لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دل کر رہے ہیں قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں، صبح سے لے کر شام تک تقاضا پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھیں قرآن، لیکن پڑھ نہیں پاتے۔ ایسا ہوتا ہے نا، پڑھے نہیں پاتے، قرآن سے دوری ہے، قرآن نہیں پڑھ پا رہے، دل بڑا چاہ رہا ہے پڑھیں پڑھیں، ایک پڑھ رہے ہیں تو 2 کو دل چاہ رہا ہے کاش 2 پڑھے، کاش 4 پڑھ، لیکن پڑھ نہیں پا رہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل خالی گزر جاتے ہیں اور انسان سارے دن میں ذکر نہیں کر پاتا، دل کرتا ہے مراقبہ کروں، نفل پڑھوں، صبح اٹھتا ہے تو راس ہوتا ہے تو نیت ہوتی ہے میں تہجد بھی پڑھوں گا، صبح چاش بھی پڑھوں، اشراق بھی پڑھوں گا، نیت پکی ہوتی ہے، لیکن نہ تہجد پڑھی، نہ اشراق پڑھی، نہ چاش اٹھتے رہتا ہے، یار میں نے پڑھنی تھی نہیں پڑھ سکا، پڑھنی تھی نہیں پڑھ سکا۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ جب ایسا ہو رہا ہے کہ دل چاہ رہا ہے لیکن اعمال سے محرومی پھر بھی ہے، دل چاہ رہا ہے۔ کل پرسوں ایک صحابہ کہنے لگے کہ میں نے آپ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ بس یہ دعا کریں کہ دل بڑا ہی چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، یہ نیک کام کروں، نماز پڑھوں، فلاں کام کروں، لیکن کرتے کرتے نہیں کر پاتا، کرتے کرتے نہیں کر پاتا۔ اب یہ کرتے کرتے نہیں کر پاتا کیوں، میں بتانے لگا ہوں۔ قرآن سے دوری ہے، دل خالی ہو گیا، رات دیر تک جاگے ہیں لیکن تہجد میں نہیں جاگ پا رہے، سارا دن کاروبار کیا ہے لیکن اس کے باوجود نماز نہیں پڑھ پا رہے، دل کر رہا ہے نماز پڑھنے کو۔ پھر ایسے گناہ جو ہم کر جاتے ہیں، دل کرتا ہے اب دوبارہ نہیں کرنا، پھر بھی نہیں چھوڑ پاتے۔ یہ کر لیا یار اب نہیں کرنا، بس پھر کر لیا، اب نہیں کرنا، پھر کر لیا۔ اس طریقے سے دنیا میں حد سے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کے کاموں کو بڑی اہمیت دے دیتے ہیں، لیکن دل کر رہا ہوتا ہے ذکر کرو، مراقبہ کرو، معمولات کرو، لیکن اس کے باوجود دل کرنے کے باوجود بھی دنیا کے کاموں میں پھر مشغول رہتے ہیں۔ آج کا دن گزر گیا، مراقبہ نہیں ہوا تھا، عشاق نہیں پڑھے تھے، چاش نہیں پڑھے، قرآن شریف کی تلاوت نہیں، معمولات پورے نہیں ہوئے، دل کر رہا تھا، اب افسوس بھی ہو رہا ہے، لیکن دنیاوی کاموں کو اہمیت اتنی دے دی کہ سارے کام ہو گئے، اس میں کھانا بھی ہو گیا، پینا بھی ہو گیا، پیشاب آیا وہ بھی ہو گیا، اور دکان بھی کھول لی، کاروبار بھی کر لیا، تجارت بھی کر لی، مزدوری بھی کر لی، کھیتی کو پانی میں لگا لیا، گھر کا آٹا پسوانا تھا وہ بھی ہو گیا، سبزی بھی ٹائم پہ پہنچا دی، کھانا بھی کھا لیا، بچوں کو پڑھائی کے لیے بھیج بھی دیا، تیار بھی، سب کچھ ہو گیا، لیکن معمولات نہیں ہوئے، تسبیحات نہیں ہوئی، نماز رہ گئی، رہتے رہتے رہ گئی، ذکر رہتے رہتے رہ گیا۔ آخر یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس چند مثالوں کو، ساری کیفیات کو مد نظر رکھتے اس کا جواب سنیے۔ یہ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دل خالی خالی سا لگے اور انسان اعمال سے محروم ہونے لگ جائے اور دل خالی خالی سا لگے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ موجود ہے اپنے محل اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، اللہ کا یہ فضل ہے کہ ایمان موجود ہے، لیکن وہ اتنا کمزور ہے کہ آپ کو جلا نہیں دے پا رہا، آپ کو روشنی دے پا رہا۔ بھی یہ لٹیں باندھ ہے نا، کیوں باندھو؟ یہ
لیٹے تو ٹھیک ہے، جلی بھی نہیں ہے الحمدللہ، لیکن اندھیرا ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ بجلی نہیں ہے۔ تو کیا ساری جگہ بجلی نہیں ہے؟ بار دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں لیٹے جہاں چل رہی ہے وہاں بجلی ہے، وہاں ان کو پاور مل رہی ہے، یہاں بند ہے بجلی چلی گئی، منقطع ہو گئی، بجلی موجود ہے، لائٹیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، اندھیرا چھا گیا، ایمان ہے اس کی روشنی ختم ہو گئی، گناہ اتنے کیے ہیں اور اعمال بد اتنے کیے ہیں کہ ایمان کی روشنی کم ہو گئی ہے۔ اب لائٹیں موجود ہے، ایمان موجود ہے، لیکن وہ کرنٹ نہیں پہنچ رہا، جس کی برکت سے وہ اعمال بھاگ بھاگ کے کیے جاتے ہیں، وہ جو پانی ملتا ہے، وہ جو نور ملتا ہے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ہمیں کمزوری کی وجہ سے اس عمل تک جانے دے پا رہا۔ سمجھ آگئی میری بات کی؟ اس لیے اعمال کو کرنا بہت ضروری ہے، وگرنہ ہمارا ایمان ہے، اس کمزور ایمان کے ساتھ اگر اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر ہمیں وہ درجہ اور انعام نہیں ملے گا جو بڑے ایمان والوں کو ملنے والے، وہ عزت نہیں ملے گی جو بڑے اعمال والوں کو ملنے والی۔ آخر میں 3 باتیں ایسی عرض کروں گا جس سے انسان کی یہ کیفیت جلدی آتی ہے، یعنی انسان اعمال کر رہا ہوتا ہے اور ان اعمال کے ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں کر پا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتانے جا رہا ہوں۔ 3 ایسے بڑے بڑے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان ان کیفیات میں جلدی گر جاتا ہے۔ نمبر 1 بدنگاہی، میں نے پہلے بھی عرض کیا، نمبر 1 وہ موبائل کی بدنگاہی ہو یا وہ حقیقی تصویروں کی بدنگاہی ہو، چاہے آپ کسی سٹیکر پہ، بسکٹ کے پنے پہ بنی تصویر کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں، کسی فلیکس بورڈ، سائن بورڈ پہ لگی تصویر ہی کیوں نہیں دیکھ رہے آپ، یاد رکھیں تصویر عورت کی ہو یا مرد کی ہو، تصویر دیکھنے کا ہر حال میں نقصان ہے۔ تصویر دیکھنے کا کیا ہے؟ ہر حال میں، چاہے وہ مرد کی ہے کیوں نہیں، اس کا بھی قلب کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ عورت کی تصویر کا تو پڑتا ہی پڑتا ہے، اور بعض مردوں کی تصویریں نیم برہنہ ہوتی ہیں، یعنی ان کے کچھے پہنے ہوئے ہیں، لباس پورا نہیں ہے، ان کے رانیں نظر آ رہی ہیں، گھٹنے نظر آ رہے ہیں، تو وہ نیم برہنہ ہوتے ہیں، ننگی حالت میں ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھنا اور بڑا گناہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سطر کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو ہم ان باتوں کا توجہ نہیں کرتے۔ اب اس کا اثر بعد کیا ہوتا ہے؟ فجر میں آنکھ کھل گئی، دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، آنکھ کھلی ہے، تہجد میں بھی آنکھ کھل گئی ہے، ہمت نہیں ہو پا رہی ہم پڑھ پائیں۔ عشاء کے وقت میں چاک چوبند ہے، لیکن یہ وقت گزر گیا، پڑھتا ہوں نہیں پڑھ پا رہے۔ شام ہوگی، صبح سے لے کر شام میں کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، نہیں ہو پا رہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کی ہے، اس نے اتنے بڑے سوراخ کر دیے ہیں کہ اب انسان کا ایمان ہے لیکن وہ پاور ختم ہو گئی جس سے اس نے چلنا تھا۔ بھائی موبائل آپ کے پاس ہے، ڈسچارج ہونے لگتی ہے اس کی بیٹری، تو آپ پلگ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ چارج ہونے کے بعد دوبارہ پھر وہ کام دیتا ہے۔ اب چارجنگ پہ نہیں لگائے گے تو موبائل ڈسچارج ہو جانے سے بند ہو جائے گا، اور اب کوئی بھی نہ کال آئے گی نہ جائے گی، نہ کوئی میسج آئے گا نہ جائے گا، اسکرین بالکل ہی بند ہو جائے گی۔ اسی طرح اپنے آپ کو روحانی طور پر چارجنگ پہ لگانے کے لیے صبح شام کے معمولات، مراقبہ، ذکر، تلاوت کرنے پڑتے ہیں، تو انسان روحانی طور پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب شکوہ کریں جی ہم نیک تو بننا چاہتے ہیں، بن ہی نہیں پاتے۔ بھئی ہم اعمال تو اختیار کریں، سبب تو اختیار کریں نا۔ اگر ایسے ہی اللہ فرما دیتے تم جو ہے وہ ٹھیک ہے ہم سب آپ کو نیک بنا، پھر ازمائش کس بات؟ وہ چاہتے ہو سب کو نیک بنا دیتے، یہی تو ازمائش ہے کہ کون اپنی خوشی سے، شوق سے اعمال کر کے ہماری طرف آتا ہے۔ نمبر 1 بدنگاہی، وہ موبائل سکرین کی ہو، ڈرامے، فلمیں، ویسے کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یا کوئی ایسی ویڈیو دیکھی جس میں عورتیں ہیں، یا ایسی ویڈیو دیکھی ہے جس میں غیر محرم عورتیں، بھلے آپ کے اپنے فنکشن کی، اپنے خاندان والے، لیکن ہیں وہ غیر محرم، چچا کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، تائی کی بیٹی، ماموں کی بیٹی ہے، اسے پردہ ہے، آپ اس کو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، بدنگاہی ہے۔ اور فلمیں، ڈرامے اور موسیقی تو بہت ہی برا کام ہے۔ تو ایک نگاہ، اور دوسرا دل کی شہوت جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ دوسرا جملہ میں نے کہا ہے، پہلے جن اعمال میں کمزوری کا جو سبب بنتی ہیں، اور یہی چیزیں تینوں دل کی شہوت کا ذریعہ بنتی ہے کہ انسان کا دل نفسانی شہوانی خواہشات میں حرام کے پیچھے بھاگ کے پڑ جاتا ہے۔ وہ 3 اعمال یہ ہیں، ایک بدنگاہی، دوسرا موسیقی، اور موسیقی جیسی چیزیں سننا، موسیقی، گانا، میوزک، موبائل کی میوزک، گھنٹی کیوں نہ ہو، آپ نے میسج کی گھنٹی لگائی، میوزک ہے، شادی لگا لیں۔ موبائل کی گھنٹی آپ نے ٹیون لگائی ہے، میوزک لگا ہوا ہے، شادی لگا لیں۔ آپ نے الارم لگایا، میوزک ہے،
اس میوزک کے ایک لفظ کے جانے سے دل کا کباڑا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گانا سننے سے دل میں نفاق کا مطلب کیا ہے؟ دین سے دوری، اللہ سے دوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنتوں سے دوری، یہ نفاق کا مطلب ہے۔ دین سے بھاگنا، نفرت ہو جانا دین سے، دین اور اعمال سے نفرت، اعمال سے نفرت، ایمان کے اعمال سے نفرت ہو جانا، یہ کیا ہے؟ نفاق۔ فرمایا یہ دل میں نفاق ایسے ہی پیدا کرتا ہے جیسے کھیتی کو پانی اگاتے ہیں، یعنی پانی دو کھیتی بڑھتی جاتی جلدی جلدی، ایسے ہی گانا سننے سے، میوزک سننے سے دین اور اعمال سے دوری ہوتی چلی جاتی، نفاق پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا اور کانوں کی حفاظت نہ کرنا دل کی شہوت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز لقمہ حرام، حرام کھانے سے انسان کا من اور انسان کا دل کباڑ خانہ بن جاتا ہے، گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ ایسا بندہ جو حرام کھاتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ لکھوا لیں کہ حرام کام سے بچ جائے، نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو موقع نہیں ملے گا تو اپنے ذہن میں حرام کرتا رہے گا، اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی گناہ کرتا رہے گا حرام کا یہ۔ اور حرام اتنا جلدی اثر کرتا ہے کہ ابھی آپ نے حرام کھایا، گھنٹے دو گھنٹے میں اس نے ہضم ہونا ہے، گھنٹے دو گھنٹے کے بعد آپ کو نفسانی شہوانی خیالات تنگ کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی سوچ بدلنا شروع ہو جائے گی، گناہ کے منصوبے شروع ہو جائیں گے، آپ قادر نہیں بھی ہے تو دماغ میں گناہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ تین ایسے عمل ہیں جن سے انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے، کرنا چاہ رہا نہیں کر پا رہا، کرنا چاہ رہا نہیں کر پا رہا۔ تہجد میں آنکھ نہیں کھل رہی، کھل گئی ہے تو پڑھی نہیں جا رہی، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، کھل گئی ہے تو پڑھی نہیں جا رہی، نمازیں پڑھنے کو تلاوت دل بہت چاہ رہا ہے لیکن ہو نہیں رہا، کر نہیں پا رہے، کمزور اتنے ہو گئے۔ تو یہ تین کام ہیں، ان سے توبہ کرتے ہیں، بد نگاہی سے، موسیقی سے اور لقمہ حرام سے۔ ہم جب ان چیزوں کی احتیاط کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہماری دستگیری فرمائے گی اور ہم اعمال میں بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہم سب کو اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں، اور جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں آواز سنی جا رہی لیکن ان کے لیے دعا گو ہے، ان کو اپنی مقبول بندیوں میں اللہ شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔